سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں۔ حضور سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک چل رہا ہے اور آپ سلسلہ چشت کے بزرگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ چشت والے لڑتے نہیں ہیں، وہ کسی سے جنگ نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اپنی تلواریں میان سے باہر نکال کر کے لٹکا دی ہیں۔ اب جو بھی اس سے آ کر کے ٹکراتا ہے خود بخود کٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار حضور مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگ تختوں کے لیے جنگیں لڑتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن آپ نے سلطنت کو ٹھوکر مار کر کے اور آپ ہندوستان تشریف لائے ہیں، اور آپ نے سلسلہ چشت میں کے بزرگ ہیں، اور آپ نے 1000 نہیں بلکہ کئی ہزار مذہبی رہنماؤں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا ہے۔ آپ کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ دو مشہور بزرگ ہیں جن کو تارک السلطنت کہا جاتا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر کے اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی ہے اور آپ نے فقیری اختیار کی ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی دن وہ سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے اپنے پھٹے ہوئے لباس کو سی رہے تھے، تو کسی کہنے والے نے کہہ دیا، حضرت آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر مار کے آپ کو کیا ملا؟ آپ یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اتنا سنا، جس سوئی سے آپ لی رہے تھے آپ نے اس کو سمندر میں پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا، میری سوئی مجھے واپس لا کر کے دو۔ تو دیکھنے والا کیا دیکھتا ہے؟ سمندر کی ہر مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر کے آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی لا کر کے دو۔ پھر آپ نے فرمایا بتا وہ بادشاہت اچھی ہے کہ یہ بادشاہت اچھی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا مخدوم اشرف سمنانی بھی سمنان کے بادشاہ ہیں، اور یہ ایک پوری اسٹیٹ تھی اور آپ وہاں کے بادشاہ تھے، لیکن آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر مار کے اللہ کی رضا کے لیے ہندوستان میں تشریف لائے، اور یہاں تشریف لانے کے بعد آپ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ اور جب آپ کو پنڈوے کی خیرات ملی تو ایک نہیں، آپ نے 70,000 مذہبی رہنماؤں کو تقریباً مسلمان کیا۔ ایک آیا کہ ہم آپ کو ہماری جگہ سے نکل جاؤ، بڑے اکڑ میں آیا تھا، کہا میں آپ سے لڑوں گا ورنہ آپ میری جگہ چھوڑ دو۔ حضرت نے فرمایا ہم سے لڑے گا؟ ہم لڑتے نہیں ہیں، لیکن اگر تو لڑنے پر آمادہ ہے تو میرا یہ مرید ہے، تیری ہی برادری کا تھا، آج ہی میرا مرید ہوا ہے، اس سے لڑ لے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے مرید کو اشارہ کیا، جا اس سے جا کر کے لڑ۔ مرید کہنے لگا حضرت میں اس سے کیسے لڑوں؟ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، بہت طاقتور ہے۔ آپ پان کھاتے تھے، آپ نے پان کھا رہے تھے، اور آپ نے قریب بلا کر کے، آپ پان بہت زیادہ کھاتے تھے، اور آپ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے بال بھی سرخ نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حسن و جمال کا عالم یہ تھا، اور پان کھانے کی وجہ سے آپ کے ہونٹ بھی لال رہتے تھے۔ آپ پان کھا رہے تھے، آپ نے اپنے اس مرید کو بلایا، کہا قریب آ، اور قریب آنے کے بعد آپ نے اپنا بچا ہوا پان اس کے منہ میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہا جا کر کے اس سے مقابلہ کر۔ وہ مرید چلا گیا، اس کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے جادو سے پہلے چوٹیاں بھیجی، اور چوٹیاں بھیجی جیسی مرید سامنے جا کر کے کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ ابھی کوئی وظیفہ نہیں سکھایا ہے، صرف اپنا مرید بنا کر کے اس کے منہ میں آپ نے اپنا بچا ہوا پان رکھ دیا ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ جادوگر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جادوگر اپنے وار سے، اپنے جادو سے چوٹیاں بھیجتا ہے، مرید سامنے جا کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو دیکھتی ساری چوٹیاں واپس ہو جاتی ہیں۔ اس نے پھر دوسرا وار اپنایا، دوبارہ کوشش کی،
اور پوری طاقت لگا کے اس نے شیر بھیجے. مرید جا کے سامنے کھڑا ہوا, شیر بھی اس کے واپس چلے گئے. اس نے تیسری بار پھر سانپ بھیجے, سانپ بھی اس کے واپس چلے گئے. اس نے پھر اپنی جادو کو اپنایا اور اپنے جادو کی چال چلی. اس نے پھر جو اپنے چیلوں کو بھیجا, لیکن چیلے بھی مقابلہ نہ کر سکے. پھر ہوا میں اڑتا ہوا خود آیا. جیسے آیا تو مرید نے فرمایا حضور اب میں کیا کروں, یہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے. آپ نے فرمایا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو پھینک دے. اللہ اکبر. مرید نے ڈنڈا پھینکا, جا کے اس کے لگا, وہ زمین پہ آ کر کے گر گیا اور قدموں میں گر کے کہتا ہے ارے آپ کے مرید کا یہ عالم ہے تو آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. جب مخدوم اشرف کا یہ عالم ہے تو پھر اشرف الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اور یہ کرامت سرکار غریب نواز کی کرامت کے مشابہ ہے آپ کی. میرے سرکار مخدوم اشرف ایک دن خانقاہ میں بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں, وعظ فرما رہے ہیں, اور پھر ایک واقعہ آ گیا. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آ گیا. آپ فرمانے لگے کہ حضرت نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ والے جانوروں پر بھی اپنی نگاہ ڈال دیں تو ان پر بھی حال منکشف ہو جاتا ہے. آپ یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں, اور حضرت نجم الدین کبریٰ نے یہ واقعہ تب بیان فرمایا کہ آپ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر فرما رہے تھے. فرماتے فرماتے آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو مرید کے دل میں خیال آیا کہ آج بھی ایسا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ والے دلوں کے حال کو جان لیتے ہیں. آپ اٹھے اور دروازے پر تشریف لے گئے تو دیکھا اچانک کیا ہوا, ایک کتا بھی ادھر سے دروازے پر. آپ نے کتے پر نگاہ ڈالی, اس کتے پہ نگاہ ڈالی, اس کو غور سے دیکھنا شروع کیا. آپ کتے کو دیکھ رہے تھے. کتے کو دیکھتے دیکھتے آپ نے جب اس پر نگاہ ڈالی تو کتے کے آنسو نکل پڑے, وہ بے ہوش ہو گیا. اور پھر عالم یہ ہوا اس کتے کا کہ پھر وہ کتا جہاں بھی بیٹھتا اس کے ارد گرد 50 کتے ادب کے طور پہ بیٹھ جاتے. یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت مخدوم اشرف سمنانی اپنی خانقاہ میں. اب مرید کے دل میں خیال آیا کہ آج بھی ایسا معاملہ ہے, آج بھی ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ اگر وہ جانور پر نگاہ ڈال دیں تو جانوروں کی بھی وہ بڑے اعلیٰ ہو جائیں. اللہ اکبر. اتنا خیال آنا تھا, آپ نے خیال کو پڑھ لیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ جوگی کی بلی کہاں ہے, ذرا اس کو لے کے تو آؤ. بلی کو لایا گیا تو بلی کا عالم یہ تھا, اس کو ایسی برکتیں ملی. جب جب آپ تصوف کا ذکر فرماتے بلی آپ کی خانقاہ میں آپ کے بیان میں آ کر کے ادب سے بیٹھ جاتی اور بیٹھنے کے بعد غور سے سنتی. اور اس بلی کو ایسی برکتیں ملی پھر آپ کی کہ جب بھی آپ کی خانقاہ میں کوئی مہمان آتا تو بلی پہلے بول دیتی تھی. جتنی بار بلی بولتی تھی اتنے لوگوں کا کھانا تیار کر دیتا تھا باورچی. اللہ اکبر. ایک دن بلی بولی اور بلی جتنی بار بولی تھی باورچی نے اتنے لوگوں کے حساب سے روٹیاں بنا لی. اور جب لوگ بیٹھ گئے, جب لوگ بیٹھ گئے باورچی نے کھانا تقسیم کیا لیکن ایک کا کھانا کم پڑ گیا. آپ نے فرمایا باورچی کو بلا کر کے کہا آج کھانا کم کیسے پڑ گیا, ہماری خانقاہ میں تو کھانا کبھی کم نہیں پڑتا. اس نے کہا حضرت جتنی بار بلی بولی تھی میں نے اتنی روٹیاں بنائی ہیں. اللہ اکبر. آپ نے بلی کی طرف غور سے دیکھا تو بلی نے پھر کیا کیا, وہ بلی سب کو سونگنے لگی, سب کو سونگتی جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر ایک کے پاس پہنچی, سب کو سونگنے کے بعد ایک کے پاس پہنچی, جا کر کے اس کی گود میں پیشاب کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے, تو کوئی فقیر نہیں, تو کوئی صوفی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا جی حضرت میں کوئی فقیر نہیں, نہ میں کوئی صوفی ہوں, بلکہ میں تو ایک بہروپیہ ہوں اور میں بڑی بڑی بارگاہوں میں جاتا ہوں, اپنے روپ کو بدل کے جاتا ہوں تو لوگ مجھے پہچان نہیں پاتے. جس روپ میں ڈھل جاتا ہوں لوگ مجھے وہی سمجھتے ہیں. میں یہاں صوفیانہ لباس پہن کے آیا تھا تاکہ آپ کا امتحان لے سکوں کہ میں صوفی ہی ہوں, آپ سمجھ لیں. لیکن آپ کے یہاں تو عالم یہ ہے کہ آپ کی بلی نے مجھے پہچان لیا ہے کہ میں کوئی صوفی نہیں ہوں بلکہ ایک بہروپیہ ہوں. تو جس کی بارگاہ کی بلی کا عالم یہ ہو تو میرے مخدوم کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے. حضرت فخر الدین رازی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم، اللہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا نا، اب اس سے بات یہ پتہ چلے گی کہ ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے، اور ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بینیفٹ کیا ملتا ہے، فائدہ کیا ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فخر الدین رازی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا تو کیا دیکھتے ہیں، شیطان آ گیا، اور شیطان آنے کے بعد کہنے لگا اے فخر الدین تم اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ کے ایک ہونے پر دلیل دو۔ آپ نے تقریباً 300 سے زیادہ دلیلیں دی، لیکن شیطان دلیلوں کو دلیلوں سے مار دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ پریشان ہو چکے تھے، لیکن آپ کے پیر نے جب یہ عالم دیکھا، آپ وضو فرما رہے تھے، آپ کے پیر انہوں نے غصے میں لوٹے کو پھینک کر کے مارا اور کہا اے فخر الدین تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بنا دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے، وہ اپنے مریدوں کو بچا لیتے ہیں، مکر شیطان سے اپنے مریدوں کو بچا لیتے ہیں اللہ والے۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ صدیقین کی جماعت سچی ہے، نبیین کی جماعت سچی ہے، صدیقین کی جماعت سچی ہے، شہداء و صالحین کی جماعت سچی ہے۔ اور یہ صالحین کون ہیں؟ یہی وہ اللہ کے ولی ہیں جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، جنہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے، جنہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے، جن کو خواجہ فرید الدین کہا جاتا ہے، جن کو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے، جن کو نصیر الدین چراغ دہلوی کہا جاتا ہے، جن کو حضور مخدوم سمنا کہا جاتا ہے۔ وہ مخدوم سمنا جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر کے ہندوستان آئے ہیں اور یہاں کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر کے آئے ہیں۔ آج ہندوستان میں جو ہماری مسجدیں آباد ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہماری مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ انہی بزرگوں کا صدقہ ہے۔ غریب نواز آئے، حضور مخدوم سمنا آئے، ان بزرگوں کے صدقے میں آج ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ان کے صدقے اللہ تعالی ہم تمام کو ہر پریشانی ہر تکلیف سے محفوظ رکھے اور ان کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے، آمین۔